अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं ब्लॉगर्स किदरत सर अफान और आप लोग के वीडियो लिख रहे हैं अफान तालिबान लेटेस्ट ठीक क्या लिखा हुआ है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर पाक लोगों को मजहब के नाम पे पता नहीं क्या ये तालिबान का स्टेटमेंट आया हुआ था, ये एक चीज है इसमें अच्छा इन्होंने वो सलाम सलाम उन्होंने कहा था कुछ कहा हुआ था ज़ईद के नाम से कोई है मेरे ख्याल उन्होंने कुछ कहा था। वॉच करेंगे देखते हैं क्या सीन है क्या बोला हुआ है। वॉच करें इस पे हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा जरूर दीजिए। करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैसे सलाम जो है ज़ईद जो है गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल बंदा है, गवर्नमेंट में नहीं है, जबरदस्त न्यूज लेकिन आई ये है है वो तज्जियाकार अफगानिस्तान के समझो। तालिबान नहीं की इसके तरफ पास से। बहुत पावर है भाई। अफगानिस्तान के तालिबान फॉर्मर एम्बेसडर मौलाना अब्दुल सलाम ज़ईद ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो जंग है इस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये बात क्यों कही है, सारा इंटरव्यू आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। पाकिस्तान की मीडिया अब ये न्यूज़ चला रही है कि इंडिया ने जो है वो मिसाइल्स डायरेक्ट मस्जिदों को हिट किया है और उन्होंने जो है मस्जिदें शहीद की है, मस्जिदें गिराई है, मस्जिदों को तोड़ा है। उन्होंने जो है मजहब के नाम पे पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल दागे हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं, पहलगाम से स्टार्ट करते हैं। पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया था बेगुनाह लोगों को। तो भाई धर्म पूछ के मारा गया और धर्म बता के बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो वहां पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है मजहब की, जो पाकिस्तान एक बार फिर जो है इस्लाम के नाम पे लोगों के जज्बात जो है वो जज्बातों में लेके आ रहा है लोगों को कि यार उठो यार, हिंदुस्तान ने हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जितने बलोच और पठान है, स्पेशली उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भी मेंशन किया कि भैया बिल्कुल इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देना है। ये जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पंजाबी और हिंदुस्तान के बीच में है। इनसे इस जंग से मजहब का कोई लेना देना नहीं। जो पाकिस्तानी मीडिया ढोल रचा रहा है कि भैया मस्जिदें छोड़ दी, भैया ये गलत बात है। पाकिस्तानी आर्मी जाने, भैया वो पंजाबी जाने और भाई हिंदुस्तान के मिसाइल जाने के उन्होंने उनको कहां ठोकना है। तो भाई इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल को मिर्ची लग गई और भाई तालिबान के इस जो है एम्बेसडर की जो है वो इंटरव्यू लगाते हुए कहा कि तालिबान जो है वो इतने पता नहीं वो बोलते हैं ना, इतने हरामखोर हो चुके हैं, इतने इस्लाम से दूर हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान में अगर हिंदू आकर मस्जिदों पे हमला करते हैं तो तालिबान कहते हैं कि नहीं भाई इसका मजहब से कोई लेने देने नहीं, हमें इस पे कुछ नहीं बोलना। भाई बात तो यह है कि पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान की मीडिया तो बैन है भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं ये अपनी मीडिया पे इस टाइम बैठ के बोल क्या रहे, बोल रहे हैं इन्होंने 24 मिसाइलें मारी हैं, 9 जगह को टारगेट किया है भारत ने। अब पाकिस्तान की आर्मी को आज रात 48 जो है मिसाइलें मारनी चाहिए और वहां के मंदिरों को टारगेट करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का भी नाम लिया, मैं भूल गया वेल, और इन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है। तो हम भी, अरे तुम इतना दम रखते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे पेट में आटा गया है, घर में देखो जो बर्तन में तो क्या बोलते हैं डब्बे में कहीं पे आटा पड़ा हुआ है, बिजली है तुम्हारे देश में, पेट्रोल है, गैस है, रात को चूल्हा जलाया था, खाना खाया था भिखारी के बच्चे, 48 मिसाइल मारोगे? अरे 48 पुस्कियां ही मार दो भाई 48 मिसाइल मारेंगे ये बंदे 48 मिसाइल मारेंगे। ये इनकी औकात देखो आप, ये औकात से बाहर होके बातें कर रहे हैं। अब तो भैया कोई पाकिस्तानी अब सोएगा नहीं, क्योंकि भाई अब तो रात को अंधेरा होते ही डर जो है वो पाकिस्तानियों के दिलों में बैठा हुआ है।
اور یہی سوچتے ہیں کہ بھائی کہیں پہ جو ہے وہ میزائل میرے شلوار میں نہ گھس جائے. اور ایک بات اور بھی ہے, بچ کے رہنا پاکستانیوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 9 جگہ کو ٹارگٹ کر کے تم اپنے منہ سے بول رہے ہو کہ 24 میزائلیں ماری ہیں انڈیا نے. میں تو کہتا ہوں کہ 24 نہیں ہو سکتا 50-60 ماری ہو, کیونکہ جب تم 24 ایکسپٹ کر رہے ہو تو اس کے ڈبل ٹرپل ہی مارے ہوں گے تمہیں بھائی. اب یہ بولتے ہیں کہ بھیا ہمیں بھی آج رات کو 48 میزائلیں مارنی. میرے کو پاکستانی میڈیا سن کے اتنی ہنسی آ رہی ہے, ان کے گرے ہوئے چہرے, ان کے لٹکے ہوئے چہرے, ایک دم ان کے چہروں پہ خوف, ڈر ان کے چہروں پہ, وہ میم, وہ وار, وہ ہنسنا, وہ کہاں گیا. آج آپ دیکھیں سب سے بڑا دہشت گرد آج میڈیا پہ آ کے رو رہا تھا, مسعود اظہر, میں مر جاتا میری فیملی کی جگہ. ابے مارنا تو تجھے ہی تھا, وہ تو غلطی سے تیری فیملی لڑک گئی. اور تجھے بھی سکون سے جینے نہیں دے گا انڈیا. جب تک تم جیسے اور بھی دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, ہندوستان بیٹھے گا نہیں آرام سے. جب تک تم جیسے گندے انڈے زندہ ہو, ہندوستان تمہیں ٹھوکتا رہے گا. پاکستان کی میڈیا پر کل رات سے لے کے ابھی تک کوئی بھی بات میں نہیں دیکھ رہا. ہر 1 گھنٹے کے بعد ہم نے جہاز گرا دیا. ہم نے پاکستانی میڈیا کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک ایلین کا بھی جہاز گرا دیا بھائی, آسمانوں میں اسپیس میں جا کے بڑھ گئے, مارس تک چلے گئے. انہوں نے ایک ایلین کا بھی جہاز گرا دیا بھائی پاکستانی میڈیا. بیٹا تم خوابوں میں تم اپنے عوام کو ہوتیا بتاتے رہو, اور بھارت جو ہے وہ تمہیں ایسے ہی ٹوکتے رہے گا. لیکن طالبان کے اس انٹرویو کے بعد کافی زیادہ اچھا لگا کہ چلو اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ طالبان کے دماغ میں یہ چیز تو آ رہی ہے کہ پاکستان نے اسلام, مذہب اور دھرم کے نام پہ نہ صرف ہندوستان میں بے گناہ لوگوں کو کئی بار مارا ہے, بلکہ افغانستان میں بھی بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں, اگر ہم گنوانے بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ تعداد لاکھوں سے بھی آگے نکل جائے. لاکھوں کے حساب میں انہوں نے افغانستان میں بھی بے گناہ لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے پاکستان کی آرمی نے ایئر سٹرائک کیا تھا افغانستان کے اوپر. یہ بول رہے تھے میڈیا پہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے, لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب بچے اس میں مرے, اور وہ دکھایا بھی تھا میڈیا پہ افغانستان کے طالبان نے. لیکن پاکستان سے ایک بھی ایسی ویڈیو کہیں سے بھی نہیں دکھائی دی جس میں بتایا گیا کہ یہ سیویلین ہے. بھیا چھپائے گئے ہیں, اگر دکھائے بھی گئے تو وہ کمانڈوز کی وردیاں شٹ میں ہاسپٹل میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں جو مسعود اظہر کے گھر کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے, ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھارت کا جو ٹارگٹ ہے, جو نشانہ ہے, وہ ایسے لوگوں کے جی پہ لگتا ہے جو واقعی میں وہ سویلین نہیں ہوتے. لیکن ویڈیو جو کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا, یہ رات کو تو نہیں, کل انٹرویو آیا تو میں بھی چیک کر رہا تھا, بہت ہی وائرل ہوا اس کا. یہ جو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی یہ جو وار چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا, یہ ایشو آج کا نہیں ہے, کل کا نہیں ہے, یہ بہت پہلے کی ہے, بہت پہلے سے, مطلب انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز ٹھیک ہیں. یہ سیاسی جنگ ہے, اس کو ریلیجن کا نام مت دو. تو انہوں نے بات بالکل کلیئر کہا. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی عام بندہ ہے, یہ پہلے سفیر تھا میرے خیال پاکستان کی طرف تھا پتہ نہیں. ہاں, لیکن اس کے پاس بہت اور بھی بہت پاور, اور ایک مطلب ایک بڑے لیول کا جو لیڈر ہے, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, مطلب اچھا یہ وہی ضعیف ہے, اس کو پکڑا بھی تو پہلے پاکستان نے. ہاں, اس کا یہ سین بھی ہے شاید, یا شاید یو ایس میں میرے خیال میں یہ جیل میں تھا, یہ پتہ نہیں. ہاں یہ یو ایس میں تھا, ایمبیسڈر تھا, یہ پکڑ کے پاکستان مشرف کے دور میں پھر اس کو یو ایس کے حوالے کیا تھا, ایسا کچھ سین تھا ان کا. تو انہوں نے یہ بات کی ہے. باقی یہ فائٹ کی بات اگر کی جائے, فائٹ کافی وہ ہے, زیادہ آگ پکڑی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے. پھر یہ آیا ہوا تھا, ابھی پتہ نہیں, میں نے ٹویٹر پہ دیکھا, ایک پاجی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ امرتسر میں تھا, کہہ رہے کہ دیکھو ہمارے یہاں بم بلاسٹ ہوا, کچھ طرح سین کچھ لکھا ہوا تھا. تو چل رہے کچھ. اب یہ ہے کہ میڈیا پہ کوئی زیادہ الاؤ بھی نہیں ہے کہ میڈیا پہ بالکل سچ آتا ہی نہیں. انڈین میڈیا کچھ اور ہی کہہ رہا ہے, پاکستانی میڈیا کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کا کسی کو پتہ نہیں. ایک چیز ہے, دیکھو ایک ریئلٹی ہے, یہ جو وار چل رہا ہے یہ تو کل کا وار نہیں ہے نا, پرسوں کی تقریباً 6 یہ جو ابھی جو چل رہا ہے یہ تو روزمرہ کا روز کا ایپیسوڈ ہے انڈیا اور پاکستان کا. لیکن بڑے اسکیل پہ بھی وہ شبانکر مشرا نے جو بات کی کہ گردوارے کے ساتھ جو ایک اٹیک ہوا ہے, تو وہ ابھی تو میزائل کا ہوا. میں کہہ رہا ہوں نا, میں ان دونوں کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ریلیجن کا جو ہے نام دے کر, یہ کیونکہ اسلامک کنٹریز بہت زیادہ ہے مطلب ورلڈ وائڈ, اگر دیکھی جائے تقریباً 60 کے قریب تو ہے.
تو پھر تو وہ سب کو دیں گے اس میں، لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کنٹری کا پہلے سے ایشو پہلے چل سے رہا ہی ہے. مسئلہ شروع ہے. یہ لوگ جو ہے بس کشمیر کا جو ہے وہ مطلب یہ ٹوریزم کو لے کر یا چل رہا کشمیر ہے. کو لے کر یا کچھ اور ایشو آ جاتا ہے تو یہ سین تو ان کا چل رہا ہے. لیکن واقعی میں کچھ الگ لیول کا سین چل رہا ہے LOC کی طرف، اور دونوں طرف سے برا حالت چل رہا ہے. آپ لوگ زیادہ تر ہم لوگ یہی بولتے ہیں کہ فائدہ یہ نہیں ہے، فائدہ بالکل ہے نہیں اس فائٹ میں. آپ لوگ چلے جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہے. ابھی انہوں نے ٹھیک کر لیا تو بس ختم بھائی. انہوں نے پہلگام کا وہ لے لیا، بدلہ لے لیا. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان انڈیا کو بھی چاہیے. ابھی انڈیا نے کل رات پھر سے ڈرون بھجوائے ہوئے ہیں. تو کہہ رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ اس طرح ہم لوگ یہ بولے کہ آگ بھڑک نہ اٹھے. یہ مسئلہ اصل یہ ہے، کیونکہ پھر اگر بھڑک اٹھے گی تو پھر کافی مسئلہ تو بہت نقصان ہوگا. لڑائی سے نقصان ہی نقصان ہے بھائی. ایک دیکھو ہم لوگوں نے دیکھی ہے یہ چیز، اس لیے بتا رہے ہیں، ہم لوگوں نے نہیں دیکھی ہے بھائی. تو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہ ہو جائے تو بہتر ہے. باقی اگر پسند ہے پلیز ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس سے بھی دبا دیجیے. ٹائپ ضرور کریں. تب تک چلیے کہ سپورٹ مل رہے ہیں. سو ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. بائے بائے.